جہاں میرے آقا کا بچپن گزرتا ہے، ارے جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ چلتے 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 تھے، میرا مولا اس شہر کی، ان گلیوں کی، ان جگہوں کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے اور بولتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے محبوب مکرم، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ تو یہاں رہتا ہے، تیرا ڈیرا یہاں ہے، تو یہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، تیرا ایڈریس یہاں کا ہے، تیرا پتہ یہاں کا ہے، ان گلیوں میں تو چلتا پھرتا ہے، جہاں جہاں تو چلتا پھرتا ہے، ہم ان جگہوں کی قسم مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہ مکہ ہے۔ دوسرے مقام پر بھی قرآن مجید میں اشارتاً باری تعالیٰ سورہ 3 میں قسم اٹھا رہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الَّذِي وَهَذَا الْبَلَدِ الَّذِي، ہائے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، یہ کہہ کر پھر فرما رہا ہے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ مگر ذرا الفاظ پر غور کیجئے، ایک معنی مفہوم، ایک زاویہ اور بھی اس آیت سے ابھر کر بات رہا ہے۔ وہ بولتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بلد الامین، یوں لگتا ہے کہ وہ فرما رہا ہے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امین کے شہر مکہ کی قسم۔ مصطفیٰ علیہ السلام کہ جو لقب معروف ہوئے اس زاویے سے قسم اٹھا رہا ہے کہ پیچھے بھی تو انبیاء کی نسبتوں سے قسم اٹھائی جائے، اور پھر یہاں سورہ بلد میں آ کر تو نہ صرف حضور کی ولادت کا تذکرہ، آقا کے میلاد کا تذکرہ ووالد وما ولد کہہ کر یہاں میلاد مصطفیٰ کا ذکر بھی کر دیا، اور آقا علیہ السلام کی نسبتوں سے باقی چیزوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ 20 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ بلد ہے۔ اگر اس کے آگے چل کر پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ ادھر آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے شروع میں، آگے پروگرام مصطفیٰ کا ذکر ہے، ادھر آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے شروع میں، آگے نظام مصطفیٰ کا ذکر ہے، ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، یہ وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جن کے آنے پر اب ظلمت کا دور ختم ہونے کو ہے، اب ظلم و ستم مٹنے کو ہے، اب سب کو عزتیں ملیں گی، انسان کو عزت ملے گی، کو ملے گی، بڑوں کو چھوٹوں کو، ارے سب کو عزتیں اگر ملنا ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدموں سے ملنے والی ہیں، اور جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ رہے ہیں وہاں کی مولا قسم، وہاں کی قسم، وہاں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اسے آگے جا کر ضرور پڑھیے گا، آج گھر جا کر یتیموں کا تذکرہ آ رہا ہے، مسکینوں کی بات آ رہی ہے، غلاموں کی آزادی کی بات آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے جس کے میلاد کی قسم یہاں کھائی جا رہی ہے، ان کے آنے ہی پر تو غلاموں کو آزادیاں نصیب ہوں گی، یتیموں کو حقوق ملیں گے، بیواؤں کو حقوق ملیں گے، انسانیت کو حقوق ملیں گے۔ ارے اگر انسانیت کو حقوق آج مل رہے ہیں تو یہ رہینے منت ہیں میرے مصطفیٰ کے قدم۔ آج انسان جس ترقی کے مقام پر ہے، جس اوج پر ہے، جس بلندی پر ہے، جس عظمت پر ہے، ارے یہ ساری مصطفیٰ کے قدموں ہی سے تو اسے ملی۔ کیا یہ وہی لوگ نہ تھے جو اتنی عظمتوں کے حامل انسان کہ جن پہلے 4 قسمیں کھائیں اور 4 قسمیں کھا کر انسان کا تعارف لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہے، جسے مولا نے احسن تقویم کے مقام پر رکھا، احسن تقویم کے حسن میں ڈھالا۔ یہ وہی انسان نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے اپنی جبین کو جھکائے۔ انسانیت تذلل میں تھی، انسانیت ذلیل ہو رہی تھی، جبین انسان کہاں جھکی ہے، بے جان پتھروں کے آگے جھکی پڑی ہے۔
اور یہ کیا کعبہ وہی نہیں، یہ مکہ وہی شہر نہیں کہ جس کی قسمیں مولا کھا رہا ہے کہ اسی کعبے میں، اسی مرکز توحید میں 360 بت وہاں سجے تھے۔ ارے یہ مصطفیٰ آئے تو یہاں سے یہ شرک، یہ ظلم، یہ کفر نکال کر باہر پھینکا اور یوں اعلان کیا جال حق وزاہق الباطل، آئے حق آ گیا۔ تو یہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہی کا کرم ہے، حضور کا احسان ہے۔ اور کیا یہ وہی معاشرہ نہیں تھا جس کے کچھ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے؟ اور کیا یہ وہی معاشرہ نہیں جہاں انسانیت سسک غلامی کے توقوں میں جکڑی ہوئی تھی؟ میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ اب یہ انسانوں کی غلامی سے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے نکالا کہ جس نے پھر کلمہ پڑھا، حضور سے محبت کی، آقا سے عشق کیا، تو کہا کہ سب غلامیاں جاتی رہی یا رسول اللہ آپ کے صدقے، مگر ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ آزاد انسان اٹھ کر، ارے قلب لے کر، خود سے آ کر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر اس لیے یاد رکھیے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں حج ہوتا ہے، یقیناً یہ ارکان اسلام میں سے ہے، بڑی ہی اہم عبادت ہے، مگر میرا مالک و مولا فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، لا نافیہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ جھلک یہاں جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ یہاں حج ہوتا ہے۔ لا اقسم، اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ دنیا کھینچی چلی آتی ہے اس شہر میں۔ لا اقسم، کعبہ اللہ یہاں ہے، عظمتوں والا گھر یہاں، بیت اللہ یہاں ہے۔ لا اقسم، توحید کا مرکز و محور کعبہ یہاں ہے۔ لا اقسم، ارے اہل ایمان کا قبلہ یہاں ہے۔ فرمایا لا اقسم، اس قبلے کی وجہ سے تھوڑی قسم کھاتے، تم دیکھتے نہیں کہ جدھر میرے مصطفیٰ رخ کر لیتے تھے ہم اس کو قبلہ کہتے ہیں؟ تو اس قبلے کی وجہ سے بھی نہیں، یہاں طواف ہوتا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے۔ ارے دنیا یہاں آ کر حجر اسود کے بوسے لیتی ہے، کہا نہیں لا اقسم بہذا البلد، ان سب وجہوں سے ہم اس کی قسم نہیں اٹھاتے۔ تو مولا کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حِلٌّ بمانا حلول کے، اے میرے محبوب جب تو اس شہر میں خرام ناز کرتا ہے، جب اس شہر کی فضائیں اور ہوائیں تیرے لب و رخسار کے بوسے لیتے ہیں، ان لمحوں ہم ان فضاؤں اور ہواؤں اور ان گلیوں کی بھی قسمیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم ان وجہوں سے اس شہر کی قسم نہیں اٹھا رہے۔ اگر ہم قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی تو اس لیے اٹھاتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تو اس شہر کے اندر حلول کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ مکہ کی گلیاں تیرے قدموں کے جب بوسے لیتی ہیں، جب مصطفیٰ کے قدموں کو سرزمین مکہ چومتی ہے تو وہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت بہذا البلد۔ تو یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کو جو چیز چومتی جا رہی ہے وہ مولا کی قسموں کو اپنی طرف موڑتی جا رہی ہے۔ اور پھر اگر حضور یہاں سے چل کر کہیں اور جائیں گے تو جہاں جہاں مصطفیٰ جائیں گے اللہ ان مقامات میں گویا قسم اٹھا رہا ہے کہ قسم کا سبب بتا دیا کہ حبیب یہ آپ کے قدموں کی وجہ سے آج کا پیغام کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ آقا کی ولادت کا مہینہ، حضور کے میلاد کا مہینہ، آقا کی تشریف آوری کا مہینہ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ کیا پیغام لایا ہے ہمارے لیے؟ یہ پیغام صرف یہ لایا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام سے تجدید وفا کرو، اپنے آقا و مولا سے وفا کر لو، وفا کا عہد